غیر مسلموں کے مذہبی پیشواؤں، مجھے ایک بات بتاؤ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات بتا دی تھی اپنی زندگی میں کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، مگر تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اس وقت کے جو غیر مسلم تھے 1400 سال پہلے، ان کے سامنے یہ باتیں تھیں۔ اور آج 21ویں صدی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تمام نیک سنی مسلمانوں کی، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام نیک مسلمانوں کی، جو سچے مسلمان ہیں، اس کو اور آسان کر دیتا ہوں، تمام سچے مسلمانوں کی لاشیں ان کے انتقال ہو جانے کے بعد، چاہے وہ طبعی موت مریں، چاہے انہیں میدان جنگ میں شہید کر دیا جائے غیر مسلموں کے ہاتھوں، تو دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی لاشیں تو تر و تازہ رہتی ہیں اور ان کے جسم بھی ویسے رہتے ہیں، بغیر کسی کیمیکل کے، بغیر کسی سائنٹیفک ویکسین کے، مشین کے اور میڈیسنس کے، اور وہ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، اس لیے ان کے جسم یعنی کہ ان کی لاشیں جو ہیں وہ زندہ رہتی ہیں، ان کی ڈیڈ باڈی زندہ ہے۔ تو قرآن کے اندر جو کلیم موجود ہے، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے قرآن کے حوالے سے، تو پتہ لگا کہ وہ کلیم اللہ کا ہے۔ قرآن میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 154، چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 169، تو ان دونوں کے مطابق تو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں وہ زندہ ہیں۔ تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں بتایا۔ 21ویں صدی میں دیکھا جا سکتا ہے دنیا بھر کے اندر جو قبروں کے اندر سے لاشیں نکلی قدرتی طور پر، بغیر کسی انسانی مداخلت کے، بغیر کسی انسانی کیمیکل کے، بغیر کسی انسانی دوائی کے، وہ نیچرل طور پہ تر و تازہ ہیں، خون بھی بعض میں تر و تازہ ہے، ان کے باڈی، جسم، ناخن وغیرہ سب کچھ تر و تازہ حالت میں ہیں۔ تو یہ ہمت اور جرت اور بہادری اور استقامت اور یقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح سے بنا کہ نہ صرف انہوں نے اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والوں کے بارے میں ایسا کہا، بلکہ انہوں نے اپنے بارے میں بھی بتایا اور تمام نبیوں کے بارے میں بھی بتا دیا کہ اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس خدا کی طرف بلا رہے تھے اپنے دور میں 1400 سال پہلے؟ وہ اللہ کی طرف بلا رہے تھے، وہ اللہ کا تعارف کروا رہے تھے، وہ اللہ کی پہچان کروا رہے تھے، انہوں نے اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی طرف دعوت دی۔ اسی وجہ سے اس وقت کے تمام مذاہب کے جو لوگ تھے وہ ان کے دشمن بنے تھے، کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، کیونکہ وہ باطل خداؤں کی پوجا کر رہے تھے، کیونکہ وہ انسانوں کی پوجا کر رہے تھے اور کروا رہے تھے اپنے پیروکاروں سے۔ اسی وجہ سے ان سے پہلے کے جو انبیاء گزرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے خلاف بھی دشمنی اسی وجہ سے کی گئی تھی کہ یہودیوں نے ان کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا کہ وہ اللہ کی طرف بلا رہے تھے، وہ اللہ کے حکم سے مردے زندہ کر رہے تھے، وہ اللہ کے حکم سے لا علاج مریضوں کو ٹھیک کر رہے تھے، وہ اللہ کے حکم سے پرندوں کو، مٹی کے بنے ہوئے پرندوں کو ٹھیک کر کے اڑا رہے تھے، اصلی بنا دیتے تھے۔ تو ان سے برداشت نہیں ہوا، کیونکہ وہ عزیر کی پوجا کر رہے تھے، عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو دوسروں نے جب دیکھا، عیسائیوں نے، اس وقت عیسائی نہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، انہوں نے یہ جرم کیا۔ پھر انہوں نے اور یہودیوں نے، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، دو الگ مذاہب بنا لیے، وہ یہودیت اور عیسائیت۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے آ کے بتایا اصل سچ اور حق۔ بات یہ ہے کہ کیا دنیا کا کوئی غیر مسلم مذہبی پیشوا ہے؟ آپ سب دنیا کے اندر اتنے سارے ہیں نا، کتنے تعداد میں آپ غیر مسلم مذہبی پیشوا؟ مجھے بتاؤ، کیا آپ میں کوئی ایک ہے جس میں یہ ہمت و جرت ہو؟ ایک کی بات کر رہا ہوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں غیر مسلموں کے اندر، بلکہ اربوں غیر مسلموں میں، ان میں سے عام عوام کو نکال دیتے ہیں۔ میں پیشواؤں سے مخاطب ہوں۔ کیا آپ تو مذہب کے پیشوا ہیں نا؟ آپ اپنے مذہب پہ سٹینڈ لیے ہوئے ہیں، آپ اپنی عوام کے سامنے لاکھوں کروڑوں کے مجموع میں جب خطاب کرتے ہیں قائدین کے طور پر اور رہبر کے طور پہ اور اسپریچول مینٹر کے طور پر اور اسپریچول ٹیچر کے طور پہ، یا پاسٹر بن کے یا کچھ بھی بن کے، پنڈت، پادری، پوپ وغیرہ کچھ بھی، تو آپ عوام کو کیا سنا رہے ہوتے ہیں؟ روحانیت سکھا رہے ہیں، مذہب سکھا رہے ہیں، خدا کے نام پہ تعلیم سکھا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ نے یہ سب کہاں پڑھا؟ کتابوں میں پڑھا نا۔ میں کہتا ہوں کتابیں رکھ دو سائٹ پر، کتابوں کی دنیا سے ذرا باہر آؤ۔ کیا پڑھا تھا کتاب میں بچپن سے آج تک بھول جاؤ۔ مجھے صرف اتنا بتاؤ، کیا آپ میں کسی ایک میں یہ جرت اور ہمت ہے کہ وہ یہ کلیم کرے
اس وقت 21ویں صدی کے اپنے انسانوں کے سامنے، غیر مسلموں کے سامنے اور اپنے اپنے پیروکاروں کے سامنے وہ یہ کلیم کرے. کوئی ضرورت نہیں کسی ہندو پیشوا کو کہ وہ مسلم پیروکاروں سے بولے، یا مسلمانوں کا کسی کو ضرورت نہیں کہ وہ ہندوؤں سے بولے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ غیر مسلموں کے سارے مذہبی پیشواؤں میں ہر کوئی جو جس مذہب کے سٹینڈ پہ کھڑا ہوا ہے، جس مذہب کا وہ پریچر بنا ہوا ہے، جس مذہب کی طرف وہ بلا رہا ہے، اور جس مذہب کے جس خدا کی طرف وہ پوجا کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہے اپنی عوام کو اور دوسروں کی عوام کو کہ وہ اس کے مذہب کو دیکھیں، پڑھیں، سوچیں، سمجھیں اور ایکسیپٹ کریں، اور اس مذہب کے خدا کو بھی ایکسیپٹ کر لیں، تو پھر مجھے بتاؤ کہ کیا آپ میں کون یہ جرت کرے گا وہ یہ کلیم کرے، وہ یہ دعویٰ کرے، وہ یہ بتائے، اپنے پیروکاروں کے سامنے بولے اس معبود کا نام لے کے جس کی طرف وہ بلا رہا ہے پوجا کروانے کے لیے. مثال کے طور پر کوئی ہندو مذہبی پیشوا یہ بولے کہ جو رام کی راہ میں مر جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. اور وہ ہندو مذہبی پیشوا یہ بات خود نہیں بولے، بلکہ اس پر اس کائنات کا خدا، اس کائنات کا خدا جو رام کو وہ خدا مانتا ہے نا، تو رام اس پر یہ وحی نازل کرے ڈیوائن انٹیوشن کے طور پر، کچھ بھی جو بھی آپ کہتے ہیں، آپ پر وہ آئے اور آپ اپنی عوام کو بتائیں کہ رام نے آپ کو یہ میسج دیا ہے. اب وہ فرشتے کے ذریعے دے رہا ہے، جنات کے ذریعے دے رہا ہے، جس کے ذریعے آپ کے پاس جو بھی میتھڈز ہیں، تو رام نے آپ کو یہ میسج دیا ہے کیا کہ جو رام کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں شعور نہیں. اب یہ تم کس کو مخاطب کریں گے؟ آپ ہندوؤں کا نہیں بلکہ مخالف سارے مذاہب والوں کو، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو میسج ہے وہ کلیئر ہے تمام غیر مسلموں کی طرف، کیا کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، مگر تمہیں شعور نہیں. تمام غیر مسلم یہاں پر ہے مخاطب. اسی طرح اگر ہندو پیشوا یہ کرے گا تو وہ تمام غیر ہندوؤں کی طرف خطاب کرے گا. اور عیسائی اگر ہو تو وہ یہ کہے کہ بلکہ عیسیٰ علیہ السلام تو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے نا، وہ جس جیزس کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، امیجنری کریکٹر، لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ جیزس اس کائنات کا خدا اور کنٹرول کر رہا ہے، تو جیزس اس مذہب کے جو بھی لیڈر، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی طرف سے آپ مانتے ہو نا، حالانکہ وہ اسلام کے فاؤنڈر نہیں، اسلام ان کے تھرو مکمل ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو کرسچینٹی کا بنا پھر رہا ہے، اگر آپ اسے جیزس کہتے ہیں تو جیزس کا پھر خدا کون ہے؟ ٹھیک ہے. اور اگر آپ جیزس کو خدا کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر اس کرسچینٹی کا بانی کون ہے؟ اس بانی کا جو بھی لیڈر ہے، جس نے فاؤنڈ کیا ہے، جس نے بنائی ہے کرسچینٹی ہے، اس کا وہ دعویٰ دکھائیں کہ اس نے کہا ہو کہ جو جیزس کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، مگر تمہیں شعور نہیں. یہی کام یہودی بھی کریں کہ جو یاوے کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، مگر تمہیں شعور نہیں. دنیا کے کم سے کم یہ 4 مذاہب تو آئے نا اس لائن پر، باقی تو چھوٹے موٹے مذاہب ہیں بہت سارے، ان کی خیر ہے. پہلے یہ دنیا کو جو میجورٹی کور کر رہی ہے یہ ان 4 مذاہب کی ہے. دنیا کے اندر کتنے مسلمان ہیں؟ تقریباً 2 ارب، یعنی کہ تقریباً 25% تو مسلم، اور عیسائیت کو بھی لے لیا جائے، کرسچینٹی بھی تقریباً 25%، 50% تو یہیں پہ آ گیا. پھر یہ ہندوازم کو لے لیا جائے، تقریباً 15% تو یہاں سے آ جاتا ہے. 25-30% کچھ ہوتا ہے نا جا کر 2 ارب کا، اور یہ دنیا کی 100% آبادی سے لگا لو، تو جہاں تک ایوریج نکلتی ہے 50 اور 65-70 کچھ، آپ سمجھ لو دنیا کا 70% طبقہ تو صرف 3 مذاہب کے اوپر آ جاتا ہے، اسلام، کرسچینٹی اینڈ ہندوازم. اب آ جاؤ اس کو جودیزم کو بھی لے لیتے ہیں، کل ملا کے آپ کر لیں جی 75%، باقی 25% کی کیا ویلیو رہ گئی جب دنیا کے اتنے 3 ہیں. پھر اس 25% کے اندر فرض کر لو کہ بہت سارے وہ ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں، وہ تو مانتے ہی نہیں ہے نا خدا. تو چلو آپ تو مانتے ہو چاروں، مسلمان بھی مانتے ہیں، آپ کرسچنز بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں اور یہودی بھی مانتے ہیں، خدا کو تو مانتے ہی ہیں. لڑائی تو یہ ہے کہ اصلی خدا کون ہے. تو مسلمانوں کی طرف کی بات میں تو اتنا ہے کہ اسلام کے اندر تو کلیم موجود ہے اللہ کا بھی، کہ اللہ نے یہ کلیم کیا ہوا ہے کہ جو اللہ کے راہ میں قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو. ٹھیک ہے، اور یہ میں اپنے مفہوم میں بتا رہا ہوں، باقی تو آپ کے سامنے جو ثبوت اسکرین پہ چلیں گے آپ پڑھ لیں گے خود ہی. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اپنے صحابہ کرام کو، انہوں نے بھی بتا دیا تھا کہ اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اسی وجہ سے زمین کے اندر تمام انبیاء کرام کے جو جسم دفن کیے ہوئے ہیں
وہ سب کے سب ویسے کے ویسے ہی ہیں، ان کے اندر تروزادہ خون بھی موجود ہے، ان کے آرگنز بھی ویسے ہی ہیں، ٹھیک ہے، سلامت ہے، کوئی کیمیکل بھی استعمال نہیں کیا ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کا، سچے پیروکاروں کا جب جسم سڑ گل نہیں رہا نیچر کے اندر، زمین کے اندر، ایون میدان جنگ میں بہت سی جگہوں پہ زمین کے اوپر بھی جسم ایسے پائے گئے ہیں جو خراب نہیں ہوئے، بدبودار نہیں ہوئے۔ سو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لیڈر ہیں، جن کی بات کو مان کے وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں مسلمان، ویسے کو لڑنے کا شوق نہیں، پر جان ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جہاں لڑائی ہو رہی، جنگیں تو ہو رہی ہیں نا ممالک میں، کئی آپس میں لڑ تو رہے ہیں، قتل و غارت تو ہو رہا ہے، فتنہ فساد تو ہو رہا ہے شہروں میں، ملکوں میں، علاقوں میں، قصبوں میں، صوبوں میں، اور عالمی لیول پر، انٹرنیشنل لیول پہ بمباریاں ہو جاتی ہیں، ملک کے ملک تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ تو کیوں ہو رہا ہے؟ یہی کہ وہ الگ مذہب کا ہے، وہ الگ مذہب کا ہے، وہ الگ خدا کی پوجا کرتا ہے، وہ الگ خدا کی پوجا کرتا ہے، تو الگ الگ یہ خدا ہیں کدھر سارے؟ تو ٹھیک ہے، پھر جو جس خدا کے نام پہ لڑائی کر رہا ہے، جو جس خدا کے نام پہ پرچار کر رہا ہے، وہ اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے مار رہا ہے نا دوسرے کو۔ کسی کتے نے نہیں کاٹا کسی کو کہ وہ جا کے دوسرے کو مارنا شروع کر دے، کوئی بلی کسی دوسرے بلی پہ فضول پہ تھوڑی حملہ کرے گی۔ ہاں، کتا بلی پہ حملہ ضرور کر دیتا ہے، وہ بھی ہر وقت نہیں کرتا، عام روٹین میں تو وہ بھی نہیں کرتا، وہ سچویشن ہوتی ہے۔ اب تو جانور بھی شاید سمجھدار ہیں، وہ بے فضول ایک دوسرے پہ حملے نہیں کرتے۔ سروائیول وہ ایک الگ بات ہے، اس میں تو انسان کو نہیں چھوڑتا، آدم خور بن جاتا ہے۔ ہم تو یہاں بات کر رہے ہیں اس بات کی، اس کلیم پر کہ جب جس خدا کے عبادت کر رہا ہے کوئی، ٹھیک ہے، جس خدا کا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ خدا ہے، اور اس کو خوش کرنے کے لیے دوسرے سے لڑ رہا ہے، اور دوسرے انسان کو قتل کر رہا ہے، دوسرے انسان کو مار دیتا ہے، تو پھر اس خدا کا وہ کلیم کدھر ہے؟ اس کی پروٹیکشن کے لیے وہ سیکیورٹی، وہ گارنٹی کدھر ہے کہ اگر تو میری راہ میں مرے گا تو مردہ نہیں ہوگا، تیری لاش بھی سلامت رکھوں گا؟ کدھر ہے ایسا کلیم کہاں ہے؟ کس خدا کا ہے یہ؟ اللہ کا کلیم بھی موجود ہے، اللہ کے پریکٹیکلز بھی موجود ہیں، اس نے دعوے کیے ہیں، اس نے پریکٹیکلی طور پہ ثابت بھی کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتا دیا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خود بھی، ان کا بھی جسم میں مبارک 2 دن زمین پہ رہا تھا جب ان کے انتقال ہوا تھا، ٹھیک ہے، تقریباً 2 دن تھا۔ پر میں ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا اتنا زیادہ، میں تو آج کی بات کرتا ہوں 21ویں صدی میں، جو آنکھوں کے سامنے ویڈیو فوٹیج میں، ویڈیو ایویڈنسز کے ساتھ موجود ہے، ہم اس کی بات کریں گے۔ ماضی کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ ثبوت کے طور پہ لا رہا ہوں، میں تو ان کو ریفرنس کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ تو جناب، اگر آپ کتابوں کی باتوں کو ہٹا دیں تو پھر بات وہیں آ جائے گی، پھر ان لاشوں کو محفوظ کر کون رہا ہے؟ مسلمانوں کی لاشوں کو تر و تازہ رکھتا کون ہے؟ زمین خود تو نہیں رکھ رہی، مٹی خود تو نہیں رکھ رہی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں رکھ رہے، ان کا تو خود انتقال ہو چکا، وہ کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ یہ دنیا کے اندر فزیکل ڈاکٹر یا سرجن زندہ ہوتا ہے، اس کے پاس مریض آتا ہے تو وہ آپریشن کرتا ہے اپنے فزیکل اکوپمنٹ سے، یا وہ لیزر لائٹ یا کچھ بھی کر رہا ہو، یا وائرلیسلی کرنا چاہے، اگر اس کی ایبلٹی ہو، مولانا ابرار عالم کی طرح، جو کہ سنی مسلم اسکالر ہیں پاکستان میں، کراچی شہر میں، وہ تو لا علاج مریضوں کو گھر سے بیٹھے بیٹھے اللہ کی طاقت سے ٹھیک کر رہے ہوتا ہے۔ یہ ایبلٹی تو ایک سنی مسلم کے پاس ہے۔ تو ایسا کوئی غیر مسلم، پھر اللہ نے ایسی ایسی طاقتیں دی ہوئی اپنے نیک سچے مسلمانوں کو، ان کی انتقال ہو جانے کے بعد، کہ یہ ٹھٹا شہر میں، پاکستان کے اندر شہر ٹھٹا میں، چوہڑ جمالی گاؤں میں، شاہ یقیق بابا، ان کی روح لا علاج مریضوں کے میڈیکل آپریشن اور سرجریاں کر رہی ہے 500 سال سے۔ آفیشیل میڈیا نیوز رپورٹس، BBC اردو نیوز وغیرہ کے مطابق اور ایویڈنسز کے مطابق ایسا ہو رہا ہے، اخبارات اور نیوز چینلز آفیشیلی ان پاکستان۔ مسلم و غیر مسلم جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ علاج کروانے کے لیے اپنا، جنہیں میڈیکل کے بڑے بڑے ڈاکٹرز لا علاج قرار دیتے ہیں، انہیں شاہ یقیق بابا نے ٹھیک کیا ہوا ہے اللہ کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے۔ اور دنیا میں کسی غیر مسلم کی روح ایسا نہیں کر رہی، کسی غیر مسلم کی قبر پہ ایسا نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ یہ ہے چیز کہ جو اللہ کی راہ میں مر گئے، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، طبعی موت چلے گئے زمین سے، وہ زندہ ہیں، اور یہ زندگی پہ ثبوت ہے، کیونکہ ڈاکٹر سرجن بھی زندہ ہوتا ہے تو علاج آپریشن کر پاتا ہے۔ یہاں فزیکل ڈاکٹر کی بات کرو، میڈیکل والے کی، میڈیکل ڈاکٹر اگر مر جائے، ڈیتھ ہو جائے، اس کا جسم بے جان ہو کے زمین پہ گرتا ہے، پھر وہ علاج، معالجہ، سرجری تو کیا خود پیشاب کرنے کے بھی قابل نہیں رہتا۔ آگے سمجھ، پھر باڈی فنکشن اس کا گیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ آپ غیر مسلم مذہبی پیشوا جو بڑے پرچار کر رہے ہو، اپنی طرف بلا رہے ہو، دعوتیں دے رہے ہو، سال کیا صدیاں گزر گئی ہیں، تو چلو نا ختم کرتے ہیں اس مسئلے کو، سولو کرتے ہیں۔ پہلے مسئلہ سولو کرو اس خدا کے ہونے نہ ہونے کا، اور کون سا خدا ہے، اس کے بعد باقی پھر عوام کو، یا پھر اپنی عوام کے سامنے کرو پھر کلیم سب کے سب آپ لوگ، کہ جب آپ مرو گے
جب آپ مر جائیں گے نا اپنی طبعی موت مریں یا آپ کیسے بھی مرتے ہیں, بیماری سے مریں, لا علاج ہو کے مریں, کچھ بھی ہو, سوری ٹو سے, بٹ دا ٹروتھ از دیٹ آپ کسی بھی طرح مر جائیں, ہے تو موت ہی نا, ڈیتھ کا ہے, موت کا ہے, مرنا کا ہے, انتقال کا ہے. چلیں جی اگر آپ کی طبعی طور پہ آپ دنیا سے پرواز کر جائے آپ کی روح, تھوڑا ادب کے اندر میں بات کروں, سو بھائی مجھے پھر بھی بتا دو کہ روح نکلنے کے بعد آپ کی ڈیڈ باڈی تو ہو گئی نا. کرو آپ لوگ اعلان کہ جب آپ جو رام کی راہ میں مرا جائے گا وہ زندہ ہے, اور پھر جب آپ مریں آپ کی بھی, آپ کا جسم بھی سلامت رہے, جلانے کی بھی ضرورت نہ پڑے, دفنانے کی بھی ضرورت نہ پڑے. آپ وصیتیں کریں کہ آپ کی لاشوں کو زمین پہ رکھ دیا جائے کم سے کم 1 مہینے کے لیے, تاکہ آپ کے پیروکار آپ کی لاش کو دیکھ کر آپ کے مذہب کی, آپ کے خدا کی طاقت کو دیکھیں اور آپ کے مذہب کو قبول کرنا شروع کر دیں. اور تب دیگر تمام آپ غیر مسلم مذہبی پیشوا ایسا کریں, یہ کلیم کریں, اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ جو رام کی راہ میں, کرشنا کی راہ میں, وشنو کی راہ میں, جیزس کی راہ میں, یاوے کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں. اور جو لوگ مسلمانوں سے لڑتے لڑتے مر رہے ہوں, شہید اپنے غیر مسلم شہید بن رہے ہوں اور فلانے ہوں یہ اور وہ, ان کی لاشیں بھی محفوظ ہو رہی ہوں, جبکہ دنیا میں کسی ایک غیر مسلم کی لاش بھی بغیر کیمیکل کے, بغیر نیچرل کنڈیشن میں محفوظ رہتی ہی نہیں ہے, تر و تازہ حالت میں سڑ گل جاتی ہے, بدبودار ہو جاتی ہے. تو دنیا میں تو ایک غیر مسلم کی لاش کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا کہ وہ تر و تازہ حالت میں ہو. ڈسپلوں پہ لگائی ہوئی ہوتی ہیں کیمیکلز لگا کے بیوقوف بنانے کے لیے. آپ ہی کے مذاہب میں ہو رہا ہے یہ کام, تو مسلمانوں میں تو ایسا نہیں ہوتا, ہمارے اسلام میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. بغیر کیمیکل کے بس نہلایا جاتا ہے, دفنا دیا جاتا ہے, غسل, کفن, دفن, ختم, ڈال دیا اسلام کی تعلیمات کے مطابق. مسلمان تو کوئی کیمیکل نہیں لگاتے. آپ ہی کے مذاہبوں کے اندر, مختلف مذاہب میں, بدھزم میں اور پتہ نہیں کون کون سے مذاہب کے اندر جو ہے وہ, کرسچینٹی میں, کیتھولک میں, وہ کیمیکل لگاؤ, مسالے لگاؤ, فلانے لگاؤ, یہ لگاؤ. کیوں لگاتے ہو بھائی, کیوں مینول ورک کر رہے ہو, کیوں عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ چھوڑو نا ویسے کہ ویسی لاشیں. پھر دیکھو کیا کرتی ہے نیچر میں مداخلت تو اس لیے ہو رہی کیونکہ اللہ نے ایک پرمیشن دی ہوئی, اجازت دی ہوئی ہے, میں انسان کو فریڈم میں اس زمین پہ کچھ بھی کر لے ایک حد تک, اور وہ کر رہا ہے, انوینشنز کر رہا ہے, سائنس میں ترقی کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. اللہ نے پرمیشن دیا, اللہ علم کھولتا ہے تو ہوتا ہے. میں بھی تو اللہ کے فضل سے کلام کر رہا ہوں نا, کہ میرے پاس کون سا کوئی پریپریشن تھوڑی ہے اس لیکچر کی کہ میں جو پوری تیاری کر کے کوئی بیٹھا ہوں, بس بول رہا ہوں, اللہ کے فضل سے بول رہا ہوں. تو آ جاؤ آپ بھی میدان میں آؤ, کرو کلیم. میں تو سیدھی سچی انفارمیشن بتا چکا, ایویڈنسز کے ساتھ چلیں گے اسکرین کے اوپر, میسیج کے ساتھ بھی. اب آ جاؤ آپ میں جس کے اندر دم ہے مقابلے پر آؤ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرو, آپ اس لیول پر آؤ. ان کا انتقال ہو چکا ہے, اب مقابلہ کر لو ان سے. آپ تو زندہ ہو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انتقال ہو گیا ہے, لیکن روحانی طور پہ وہ زندہ ہے, یہ بھی بتا دوں, ٹھیک ہے, باطنی طور پہ زندہ ہے. لیکن فزیکل طور کی بات کروں تو ان کا انتقال ہو چکا. تو چلو آ جاؤ, آپ زندہ ہو, اور آپ کے ڈیفینیشن کے مطابق جو مردہ ہو جائے وہ تو کمزور ہونا چاہیے نا. تو آپ تو ابھی زندہ ہیں, آپ کے پاس ایبلٹیز ہیں, آپ اپنی ریاضتیں کر سکتے ہیں, آپ اپنی روحانی طاقتیں, شکتیاں بڑھا سکتے ہیں, آپ اپنے جس کو بھی آپ معبود کہہ رہے ہو اس سے پرچار کر کے, عبادت کر کے, خوش کر کے طاقتیں لے سکتے ہیں, اس سے میسیجز ریسیو کر سکتے ہیں جس کو آپ خدا کہتے ہیں. اور میں انکار کرتا ہوں اللہ کے سوا سارے بنائے ہوئے خداؤں کا, ڈنگے کی چوٹ پہ کہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. آپ بیوقوف بنا رہے ہیں اپنی عوام کو, آپ کو خود بھی نہیں پتا اصل خدا کا کہ اصلی خدا کون ہے. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اور آپ سب کو سرنڈر کرنا پڑے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اندر. آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا ان کو آخری نبی, اور کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ. کلمہ پڑھ کے اسلام میں آنا ہوگا تو آپ کی نجات ہے, آپ کی اور آپ کے سارے پیروکاروں کی جو آپ کے مذہب میں فالو کر رہے ہیں. اگر کفر پہ رہے اور کفر پہ مر گئے اور ان کو بھی لے گئے تو آپ اور آپ کے سارے پیروکار جو بنے ہوئے سب کو اٹھا کے اللہ سیدھا جہنم میں پھینک دے گا, یہ بھی بتا رہا ہوں. اور کوئی پرواہ نہیں کرے گا وہ, سوائے اس بات کے صرف اتنا کہ جی آپ نے جو نیک عمل کیا, اچھے عمل کیا, اس کے بدلے میں آپ کی سزا کم ہو جائے گی, لیکن جہنم سے نہیں نکالے گا وہ کبھی. یہ قانون طے ہے, جنت صرف مسلمانوں کے لیے, دنیا مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ڈسبلیورز کے لیے بھی ہے. یہاں پہ شیئر چل رہا ہے, یہاں پہ شیئرڈ ہے, شیئر ریسورسز ہیں جو سب مل کے یوز کر رہے ہیں. انتقال ہو جانے کے بعد اٹرنل لائف, فار ایور لائف صرف مسلمان انجوائے کریں گے بس. یہ کلیئر ہے دین اسلام میں, تعلیمات کلیئر ہے. قرآن چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 85 اور قرآن چیپٹر 2 ورس نمبر 161 and 162. جو بھی کفر پہ گیا کام سے, اور فرشتے
اتنی مار لگاتے ہیں جو غیر مسلم ہو کے مرتے ہیں، یعنی کہ اسلام قبول نہیں کرتے، کہ ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے۔ آپ نے مار کھانی ہے فرشتوں کے ہاتھوں، سزا کھانی ہے اور ہمیشہ کے لیے قید میں رہنا ہے، تو کریں آپ ان معبودوں کی عبادت جن کی بنیاد پہ آپ دعویٰ نہیں کر سکتے، اور اگر کرنے کی کوشش کریں تو پریکٹیکل نہیں کروا سکیں گے، کیونکہ آپ کس سے پریکٹیکل کروائیں گے؟ کیونکہ خدا تو کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے سوا۔ اللہ ان کی آپ کی اور ان کے سارے غیر مسلموں کی آپ کی لاشیں سڑا دے گا۔ پوری نیچر، زمین و آسمان اور یہ سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں۔ یہ پیچھے درخت کا نیچرل طور پہ اللہ کا نام عربی میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے کنٹرول میں درخت۔ یہ رام کرشنا وشنو ہنومان زیوس تھور نے اپنا نام تھوڑی لکھا، اللہ نے لکھا ہے۔ اگر وہ ہوتے تو اللہ کو روک لیتے، وہ روک بھی نہیں سکے، وہ اس کو اپنے نام میں بدل بھی نہیں سکے۔ اللہ نے اس درخت کو بنایا، زمین سے اگایا اور اس کو اپنے نام میں بدل دیا۔ فزیکل ورلڈ میں فزیکل ٹرانسفارمیشن، فزیکل میریکل آف اللہ۔ بتا دو مجھے اب تو، یا تو آپ لوگ مان لیں کہ آپ لوگ لا علمی میں تھے اور اب آپ کو پتہ لگ گیا ہے، تو کلمہ پڑھیں اور اسلام میں آ جائیں۔ یہ میرا میسیج ہے آپ کو سب کے لیے، دنیا کے تمام غیر مسلم مذہبی پیشواؤں کے لیے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ اپنے گناہوں کے بھی ذمہ دار ہوں گے اور اپنے ساتھ ان سب کے گناہوں کے بھی ذمہ دار ہوں گے جن کو آپ گمراہ کر رہے ہیں، اور ان سب کو گمراہ بھی کر رہے ہیں اور جہنم کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں، اور شیطان کے مددگار اور دوست بنے ہوئے ہیں آپ۔ پھر آپ کو اللہ کے مقابلے پہ اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ملنے والا۔ اللہ کے مقابلے پہ نہ آپ کی فوج بچا سکے گی آپ کو، نہ آپ کی پولیس بچا سکے گی، نہ آپ کے حکمران بچا سکیں گے، نہ آپ کے پیروکار اور فینس فالوئنگ والے بچا سکیں گے آپ کو۔ دنیا کی کوئی سائنٹیفک ایکوپمنٹس، مشینیں اور یہ ساری جتنے بھی آپ کے جو بھی پروٹیکشن پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب اللہ آ جائے گا آپ کو مارنے پہ، وہ مارے گا بھی، روح بھی نکالے گا، ختم بھی کرے گا، یعنی کہ آپ کو موت بھی دے گا اور آپ کو جہنم میں پھینکے گا بھی۔ تو آپ کو پتہ لگے گا اللہ ہے کیا، وہ سزائیں دینے میں کتنا سخت ہے، لیکن وہ معاف کرنے والا بھی بہت ہے۔ جیسے ہی کلمہ پڑھیں گے آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا، آپ کی غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ بس آپ نے ایک کام اور کرنا ہے کہ اپنے سارے پیروکاروں کو ایمانداری سے بتا دینا ہے کہ اللہ ہی سچا خدا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ اپنی جنت بنانے کے چکر میں تو نکل جائیں اور پیچھے ان سب کو جہنم میں جانے کے لیے چھوڑ دیں، پھر یہ بددیانتی ہوگی۔ تو آپ کو ہمت کرنی پڑے گی، جرات کرنی پڑے گی، لیکن جب آپ اللہ کو خدا مانیں تو اللہ آپ کو بھی، آپ کے اجر کو بھی پھر ضائع نہیں کرے گا، آپ کے پچھلے سارے اعمال اچھے انعام بنا کے واپس ریٹرن کرے گا اور پہلے سے بڑھ کے دے گا۔ اور اگر آپ کو بالفرض کہ کوئی شہید کر دے اللہ کی راہ میں یا سچ بولنے میں، تو آپ کے اجر پھر بھی ضائع نہیں ہوں گے، پھر آپ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے پہ یا قتل ہو جانے میں، یا اگر ویسے ہی آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ بھی اللہ کی راہ میں مر جانے کی وجہ سے آپ کی لاش بھی زندہ رہے گی انشاءاللہ، اور آپ کو روحوں کے دنیا میں انعامات، گھر، بنگلے، گاڑی، لگژری، سب کچھ، عورتیں، خواتین، بیوٹیفل وائفز، خوبصورت بیویاں، لڑکیاں، سب مل جائے گا، نوکر چاکر بھی مل جائیں گے۔ اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ دنیا تو ٹیسٹ کرنے کے لیے دی ہے، کون اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا۔ تو میں تو آپ کو پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں، نہیں تو اللہ نے تو اپنا نام اور اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نیچرل طور پر لکھ کے دکھا دیا۔ اتنی سارے اپنے پھل پہ، فروٹس پہ، سبزیوں پہ، جانوروں پہ، پرندوں پہ، چرندوں پہ، بادلوں پہ، وہ لکھ کے دکھایا وہ اس نے۔ اس کو اختیار کنٹرول ہے، وہ عرش پہ مستوی ہے، وہ وہاں سے جو چاہے کرتا رہتا ہے پوری کائنات میں، اس نے زمین پہ کر دیا ایسا۔ اب آپ جس کی پوجا کر رہے ہیں اور جس کی کروا رہے ہیں، نہ وہ ایسا کر سکے نہ کبھی کر سکیں گے، اور اتنا کافی ہر اس انسان کے لیے جو اپنی عقل کو 1% بھی استعمال کر لے، 1% اونلی از انف، کیونکہ 1% عقل استعمال کرے گا تو سمجھ لے گا کہ جب اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے اور بہت سارے خدا ہیں، تو وہ ایسا کیوں نہیں کر پا رہے جو اللہ کر رہا ہے۔ اگر وہ پھل بنا رہے ہیں، سبزیاں بنا رہے ہیں، پانی برساتے ہیں، پھر یہ اناج اگا دیتے ہیں، چیزیں اگا دیتے ہیں، پرندے بنا دیتے ہیں، مچھر بنا دیتے ہیں، مکھیاں بنا دیتے ہیں، اگر وہ بھی کر رہے ہیں تو پھر وہ اپنا نام بھی سائن کر لیں ان چیزوں پر۔ اللہ کی اتھارٹی ہے، اللہ تو اپنا سائن کرتا ہے، اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ اپنا کام کرتا رہے گا، اور جب وہ لکھتا رہے گا اپنا نام، جب تک وہ چاہے گا لکھے گا، اسے اب کوئی روک نہیں سکتا۔ ویسے بھی کیا روکے گا کوئی، اللہ کے مقابلے میں کوئی خدا ہی نہیں ہے، اسے روکے گا کون؟ اللہ از انسٹاپیبل، اللہ از دا مائٹی ہولی کنگ، اس کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے کسی سے، کمپیریزن ہی نہیں بنتا اس کا تو کمپیریزن کرنا ہی میری نظر میں اللہ کا کوئی کمپیریزن کسی کے ساتھ کرنا ہی بے وقوفی اور حماقت ہے۔ کمپیریزن تو تب بنتا ہے جب مقابلے کی ٹکر پہ کوئی ہو سامنے، پہلوان کے ساتھ کوئی دوسرا پہلوان ہو تب سمجھ میں آتا ہے۔ خدا اللہ ہے، خدا کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، کمپیریزن کس کے ساتھ اس کا؟ انسان کے ساتھ انسان کیا، ڈراپ آف سیمن، معمولی سا چپچپا سا پانی کا قطرہ شرمگاہ سے مرد کی ٹپکا ہوا، اس سے اللہ کا کوئی کمپیریزن بنتا ہے؟ کامن سینس یوز کرنا چاہیے، اللہ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔
एग्जिस्ट ही नहीं करता उसका कंपैरिजन, ही इज अनकंपेरेबल, हिज सेल्फ एस्टीम इज सो हाई, बेनियाज है वो, कोई उसकी इबादत सारी कायनात नहीं करती तब भी वो अल्लाह अल्लाह रहेगा, बादशाह ही रहेगा, उसकी बादशाहत में कोई फ़र्क नहीं आता। और सारी कायनात उसकी मुखालिफ हो जाए या उसकी तारीफ़ें करे, उसकी ना तो शान में कोई इजाफा हो जाएगा ना कमी हो जाएगी, वो वैसे का वैसे रहता, उसको कोई फ़र्क ही नहीं आता। लेकिन जो इनकार करेगा उसके उसूल हैं, कानून है, वो बादशाह है, वो इज़्ज़त के लायक है, वो तारीफ़ के लायक है। अगर कोई नहीं करता, उसने जो कानून सेट किया उसके मुताबिक, फिर वो ऐसा सलूक करता है। तो आप के लिए क्लियर वाज़ेह मैसेज है, मैंने कोशिश की अच्छी तरह समझा दूँ, बता दूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गद्दारी मत करें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अपने पैरोकारों को गुमराह मत करें, अपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इनके दिलों में नफ़रत मत डालें कि ये उनको गालियाँ दें, उनके खिलाफ़ गंदी बातें करें, उनके खिलाफ़ कार्टून्स बनाएं, उनके खिलाफ़ बकवास करें, उनके खिलाफ़ कुछ भी करें। नहीं तो इन सब को तो अल्लाह फिर बताएगा। अगर उसने हिदायत दे दी तो अलग बात है, बच जाएंगे। अगर वो चाहते हैं तौबा करना, वो भी माफ़िया मांग सकते हैं अल्लाह से। अल्लाह की रहमत सब के लिए ओपन है, जो भी लेना चाहे, हिदायत वो देता है जो लेना चाहे, तो अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन अगर हठधर्मी दिखाएं, तकब्बुर करेंगे आप या वो सब, फारिग कर देगा। अल्लाह हू अकबर।